بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں جی، اور ایک مرتبہ پھر کہوں گا یہاں پہ کہ آپ نے فوج کو کرٹیسائز کرنا ہے تو ضرور کریں، لیکن پکے پیروں پہ کریں تو بہتر ہوگا۔ اور اگر پکے پیروں پہ فوج کو کرٹیسائز کریں گے آپ تو ان کی اصلاح ہو سکے گی، یا وہ خود بھی سوچیں گے کہ فلاں فلاں جگہ پہ ان کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ فیشن کے طور پہ اگر آپ نے فوج کو کرٹیسائز کرنا ہے تو میرے خیال میں یو آر پلئنگ ان دا ہینڈز آف ہاسٹائل کنٹریز اینڈ ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس، کیونکہ یہ ان کا کام ہے جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں، بیسیکلی ان کا کام ہے اور آپ کے ہاتھوں وہ ہو رہا ہے۔ سو یو آر بیکمنگ اے ٹول ان دا ہینڈز آف ہاسٹائل انٹیلیجنس کنٹریز یا ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس، سو جو بھی آپ کہہ لیں، جس طرح مرضی آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہوتی ہے، ابھی ریسنٹلی جناب چیف ہیں انہوں نے بریفنگ دی اور پولیٹیشنز کو بریفنگ دی، اور ان کیمرہ بریفنگ ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ان کیمرہ ہی ہونی چاہیے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے۔ گراؤنڈ سچویشن اس لیے بتائی جاتی ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں انسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کس طریقے سے انٹرنل سیکیورٹی جو ہے ہماری جو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو دشمن ملک ہیں ان کی طرف سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ انسٹیبلٹی یہاں پہ کریٹ کی جائے پاکستان کے اندر۔ اور تو اس میں یہ چیز کہنا چاہوں گا، سمپل سی بات ہے، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، کہ کسی بھی پولیٹیشین کے یا کسی بھی حکومت کے فوج والوں نے ہاتھ نہیں باندھے ہوئے کہ جناب وہ اپنے اداروں کی انہینسمنٹ یا کیپیبلٹی کو بڑھائے نہ۔ انہوں نے نہیں کہا کہ جناب آپ اپنی اداروں کی کیپیبلٹی نہ بڑھائیں، کوئی اس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہ کریں۔ سو انہوں نے کسی نے نہیں روکا، فوج والوں نے نہیں کہا کبھی سو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، خود نہیں کرنا چاہتی، کوئی بھی حکومت ہو، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی حکومت جو ہے اپنے اداروں کو، ان کی کیپیبلٹی کو اگر نہیں بڑھانا چاہتی، ان کی جناب یہاں ان کو نہیں اس کے اندر کوئی طریقے سے، کوئی اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے ان کو نہیں آپریٹ کرنا چاہتی، تو اس میں فوج والوں کو متھے نہ لا دیا کرو ہر چیز۔ سو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کریں، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، اپنے لوگوں کو پڑھائیں لکھائیں، تاکہ وہ بھی جناب آج کل کے میں سادے لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں، تاکہ اگر وہ کسی بھی منسٹری میں یا کسی بھی ادارے میں موجود ہیں تو یہاں پہ بڑا تیزی سے یہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، دنیا کہیں کہیں پہنچ گئی ہے، تو ان کی اگر یہاں پہ اچھے طریقے سے ان کا جناب کیپیسٹی بلڈنگ ہو جائے گی، لوگوں کی بھی، ہیومن ریسورس کی بھی اور ادارے کی بھی، تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے، کوئی نہیں روکے گا آپ کو۔ اور پھر آپ جناب اس لیے مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سیلاب آئے، زلزلہ آئے، پولیو دے ٹیکے لوانے نے تد بھی فوج نو بلا لیندے تسی، اور پھر جناب تنقید بھی کرنی ہو تو پھر فوج آگے آ جاتی ہے۔ سو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جناب اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، اپنی انہینسمنٹ کریں، اپنے لوگوں کو بہتر طریقے سے ٹرین کریں، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ حکومتوں کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو سارے مدعے جڑے فوج تے پانے بند کر دو۔ پھر بات ہوتی ہے جناب کہ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس لیے نہیں آتی کہ اگر آپ ایک پیج پہ ہو جائے، جب چلو میں اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ جب ملک کا مسئلہ ہو جائے یا سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جائے، تو سارے پولیٹیشین یا سارے پولیٹیکل پارٹیز اگر ایک پیج پہ ہو جائیں تو میرے خیال اس میں کوئی آسمان نہیں گرے گا، وہ اچھا ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ نہیں ایک پیج پہ آئیں گے تو ایک مسئلہ کریٹ ہو جائے گا، اور مسئلہ وہ جو کریٹ ہوگا اس میں جو فائدہ اٹھائیں گے وہ لوگ اٹھائیں گے جو چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی یا پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئے۔ سو اس لیے اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آ جائیں تو نتھنگ لائک اٹ، اٹس گون بی اے ویری گڈ سچویشن، آئی وڈ سے، کہ ساری دنیا جو ہے، جو یہاں پہ کوئی نہ کوئی یہاں پہ لوپ ہولز ڈھونڈتی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری پرابلمز جو ہیں ان میں ان کو ان کے اندر جگہ بنا کے، یا جو ویکیومز ہیں ان کے اندر اپنی جگہ بنا کے یہاں پہ انریسٹ کریٹ کریں، وہ ان کو موقع نہیں ملے گا۔ میں جاننا چاہوں گا، میں یہ نہیں جاننا چاہوں گا کہ اسٹریٹجی کیا ہے۔ میں آئی نو کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس، میں کبھی اسٹریٹجی نہیں پوچھتا کسی سے، کیونکہ اسٹریٹجی بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ساری چیزیں لوگوں کو دستا۔ سو آئی ول ناٹ ڈو دیٹ، دیٹ از اے ارسپانسبل تھنگ ٹو ڈو۔ اعجاز الحق صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ باقی جو چیزیں ہیں، بہت سیاسی جو پلیٹ فارم ہے اس میں بھی چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں؟ عید کے بعد ٹھیک ہوں گی؟ مولانا صاحب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے یا
سڑکوں پہ ہوں گے یا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جوائن ہینڈز کر لیں گے اپنے، یا کیا واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو فور سی؟ میرے خیال میں کچھ ایسا نظر تو نہیں آ رہا کہ کوئی اتنی بڑی تحریک چلانے کے اب وہ قابل ہیں. جہاں تک آپ نے کہا مولانا صاحب کی بات ہے، تو مولانا صاحب کا تو ایشو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی پچ ہے، دونوں پارٹیاں جہاں پہ کھیل رہی ہیں. تو کیا وہ مولانا صاحب کو ایک نیوٹرل امپائر کے بجائے ان کا اپنا امپائر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کے پی کے میں؟ اگر وہ کمپرومائز ہو گیا تو پھر شاید مولانا صاحب ایگری کر جائیں تحریک چلانے میں، ورنہ ان کی کیوں سپورٹ کریں گے، کیونکہ ان کا تو وہاں مقابلہ ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، خاص طور پر کے پی کے اندر. تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کوئی بڑا کوئی الائنس بن سکے گا. اچھا، واٹ ایگزیکٹلی کمپرومائز آر یو ٹاکنگ اباؤٹ کے پی کے اندر مولانا صاحب کا اور پی ٹی آئی کا؟ جی اس کو ذرا ایلیبوریٹ کر سکیں گے آپ؟ دیکھیں، مولانا صاحب کو اپنی سیٹیں چاہیے، خاص طور پہ ان کا جو کہتے ہیں کیپٹن ہے کے پی کے کا، علی امین گھنٹا پور، ان کی اور مولانا صاحب کی ایک ہی پچ ہے. وہ دونوں ایک ہی پہ کھیلتے ہیں، یا وہ کھیل سکتے ہیں یا وہ کھیل سکتے ہیں. تو کیا یہ کنسیڈ کریں گے وہ سیٹیں جو مولانا صاحب کے پاس تھیں؟ وہاں تو اب پی ٹی آئی کا زور جو ہے، پچھلے 2 الیکشنز میں وہاں سے پی ٹی آئی کا زور ہے. تو بڑا مشکل ہے میرے خیال میں کہ اس قسم کے کوئی کمپرومائزز کرنا. اور دوسرا ایسا کوئی ایشو مجھے نظر نہیں آ رہا جس ایشو پہ لوگوں کو وہ موٹیویٹ کر سکیں کہ باہر نکلیں. میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی تحریکوں کا اگر آپ جائزہ لیں نا، تو یہ تو ایموشنلی 1-2 دفعہ حکومت کے زور پر جو ہے انہوں نے کے پی کے سے چڑھائی کر دی ہے. ورنہ پاکستان کے اندر جتنی تحریکیں چلی ہیں، جب تک ان کو، چاہے وہ پی این اے کی تھی، چاہے وہ اس کے بعد تھی، کہ جب تک اس کے پیچھے کوئی ایسا ایلیمنٹ نہ ہو، ایسا عنصر نہ ہو جو کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلے، یعنی کہ ختم نبوت کی تحریک ہو گئی یا نفاذ اسلام کی تحریک ہو گئی، تو اس پہ تو لوگ جذباتی ہو کے باہر نکلتے ہیں. لیکن کسی کو اٹھا کے وزیر اعظم بنانے کے لیے یا کسی کو نکالنے کے لیے، یہ ابھی ٹرینڈ پاکستان کے اندر اتنا میرے خیال میں کھل کر سامنے نہیں آیا. گنڈا پور کے ساتھ تو ویسے بھی مولانا صاحب کی نہیں بن رہی، اور شروع سے ہی نہیں بن رہی، جیسے کہ آپ نے بتایا، اور سب کو پتہ ہے کہ ایک ہی علاقے کا مسئلہ ہے. تو اگر گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب، یو نیور نو، کہ عمران خان صاحب کہ جی گنڈا پور نو میں ہٹا دینا، تو پھر وہ ساری خالی گنڈا پور تو نہیں ہے نا، وہاں پہ بہت سے گنڈا پور ہیں جو کہ مولانا صاحب کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے بندے جو ہیں. تو مطلب اتنا بڑا کمپرومائز کرنا، اور جب تک مولانا صاحب کو اس بات کی ایک سرٹیفکیشن نہیں ہوگی کہ ہاں بھائی اب میں آئی ایم کمفرٹیبل ان دی ایریا، تو کیوں مولانا صاحب ان کے لیے اتنا زور لگائیں گے؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یو رائٹ، یو رائٹ. اچھا، طاہر القادری صاحب کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ شاید طاہر القادری بھی عید کے بعد یا رمضان کے آخری عشرے میں آ جائیں واپس. آپ کو کوئی اس قسم کی پاسبلٹی نظر آتی ہے؟ اب یہ پتہ نہیں کہ ان کا کینیڈا کا سٹے پورا ہو گیا اور ان کو پاسپورٹ مل گیا کہ ابھی نہیں ملا. وہ تو 3.5 سال سے تو زیادہ عرصہ ہو گیا اعجاز صاحب، 3.5 سال رہنا تھا، وہ تو ہو گیا. ہاں میرے خیال میں 5 سال ہونے چاہیے. میں طاہر القادری صاحب کا بھی میرا نہیں خیال کہ اب پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس کے اندر، کیونکہ ان کو ایک بہت بڑا، دونوں کزنز نے ایک دوسرے کو یعنی کہ کمپلیمنٹ نہیں کیا جو کہ دھرنے کے اندر تھے. اور جب راستہ نکل گیا چھوٹے کزن کے لیے تو انہوں نے پھر بڑے کزن کو بالکل ہی فارغ کر دیا. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کس کے لیے آئیں گے طاہر القادری صاحب. ہاں جب تک کہ ان کو خود اپنے لیے نہ نظر آ رہا ہو کہ میں جو ہے لیڈ کروں گا اور میں آ کر کچھ امپیکٹ بنا سکتا ہوں، تو جب تک میرا نہیں خیال طاہر القادری صاحب وہ ایفرٹ کریں گے دوبارہ یہاں آ کر. ہاں وہ جب وہاں یہاں پہ ڈی چوک کے اندر کزنز کی جو آپ بات کر رہے ہیں، دونوں کزنز جب یہاں پہ موجود تھے، تو ڈی چوک میں جب طاہر القادری صاحب بڑے فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے، تو اس وقت ان کے رائٹ ہینڈ جو تھے وہ ادھر ہی اسلام آباد کے اندر ہی ایک گھر کے اندر ایک پی ایم ایل این کے صاحب ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی ساڑھے تے پرچے بڑے ہو گئے نے، ساڑھے پرچے ختم کرا دیو، تے باقی اور بھی چیزیں کافی ان کے ساتھ بیٹھ کے
ڈیسائیڈ کر رہے تھے, اور ٹی وی پیچھے چل رہا تھا, اور ٹی وی پہ اوپر جناب قبریں کھودی جا رہی تھی ڈی چوک کے اندر. خیر اینی ویز وہ واقعہ کسی وقت پھر سناؤں گا میں. تو نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 126 دن کا جو دھرنا ہے, جی اگر آپ اس کی انالیسس کریں تو اگر طاہر القادری صاحب کو مائنس کر دیں بیچ میں سے تو وہ دھرنا چل ہی نہیں سکتا تھا. یو آر رائٹ, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, کیونکہ بہت بڑی سپورٹ تھی. لیکن ابھی آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بڑی جماعت, یعنی کہ مولانا صاحب ہو گئے, جماعت اسلامی ہو گئی, یہ ان میں سے کوئی ساتھ مل کے چلتا ہوا نظر نہیں آتا. مطلب موجودہ صورتحال میں تو نظر نہیں آتا. اگر کل کچھ ایسے ایونٹس ٹریگر کر جائیں جس میں کہ آپس میں جماعت اسلامی یا کوئی ایسی جماعت جس کی پبلک موبلائزیشن کی کیپیسٹی ہے, جیسے آپ نے اگزامپل دیا کہ جناب 2-3 مرتبہ پی ٹی آئی والے اسلام آباد آ چکے ہیں, لیکن ایز سچ ان کو کوئی ان کے آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوئے. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں جماعت اسلامی کو, کہ جماعت اسلامی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, اور جماعت اسلامی بھی آئی تھی اسلام آباد, پنڈی آئی تھی, اور پنڈی میں آ کے انہوں نے کہا جی کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ زیادہ ہیں, ان کی قیمتیں پر یونٹ زیادہ ہے, تو اس کی قیمتیں کم کریں. تو جب اٹھ کے گئے تو قیمتیں اور ود گئیں سن. تو وہ مطلب کہ وہ بھی آپ کے خیال میں کوئی اتنا کوئی ایسے کوئی پرابلمز نہیں کریٹ کر سکیں گی حکومت کے لیے. سو ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری ایز فار ایز دا گورنمنٹ از کنسرنڈ. ایسے ہی لیا جائے اس کو. پولیٹیکلی ابھی اتنی مار پڑ چکی ہے لوگوں کو کہ کھانے کو نہیں مل رہا ان کو, اور وہ کیا اپنا نوکریاں چھوڑ کر, مزدوریاں چھوڑ کر, دیہڑیاں چھوڑ کر آئیں گے ان کے لیے جنہوں نے ماضی میں تو ان کو کچھ دیا نہیں, اور آئندہ کے لیے میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو کوئی امید ہے ان سے. ٹھیک, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک جی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک 17 پوائنٹ کا ایجنڈا تھا, وہ ایک طے پایا تھا جب حکومت قائم ہو رہی تھی, اور اس میں کہا گیا تھا جناب کہ ان سارے پوائنٹس پہ ہم لوگ بیٹھ کے سر جوڑ کے, اور ہم لوگ جناب اس پہ ڈیسیژنز لیا کریں گے. لیکن وہ اس میں اختلافات آ رہے ہیں, اور when you start washing your laundry in public, that means کہ اختلافات ختم نہیں ہو رہے, کیونکہ پبلکلی اب اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے ٹی وی پہ آ کے. پیپلز پارٹی بھی گلے شکوے کرتی ہے, اور نون لیگ والے کہتے ہیں جی ہم کوشش کریں گے. سو مطلب کہ ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے جو سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہاں پہ لیڈرشپس جو ہیں دونوں پارٹیز کی وہ انٹریکٹ بھی کر رہی ہیں, لیکن نتھنگ سالڈ ایز سچ از کمنگ آؤٹ. سو آپ کے خیال میں یہ مسئلے حل ہو جائیں گے یا اسی طرح ڈریگ ہوتے رہیں گے, اینڈ الٹیمیٹلی اٹ کین ٹرن اگلی؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی از ناؤ آسکنگ فار اے لٹل بٹ مور دین واٹ دے ایگریڈ اپون. اچھا, شروع میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں پیپلز پارٹی واز ریلیکٹنٹ کہ جی ہم ابھی حکومت میں نہیں آنا چاہتے, لیکن انہوں نے تمام کانسٹیٹیوشنل پوسٹ انہوں نے لے لی ہیں جو کہ جہاں پر ان کی کوئی پولیٹیکل بیس بھی نہیں تھی. یعنی فار ایگزامپل کے پی کے, ونس اپون اے ٹائم دیر واز پیپلز پارٹی ان کے پی کے, اور پنجاب کا بھی یہی حال تھا. تھوڑا بہت ان کے پاس ملتان, اور وہ بھی مطلب یوسف رضا گیلانی صاحب کی وجہ سے یا احمد محمود کی وجہ سے, جو کہ اب پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں, تو سیٹیں ان کو ملی ہیں چند ایک. لیکن وہ جو ان روڈ بنانا چاہ رہے ہیں پنجاب میں اور کے پی کے میں, وہ ان سے بن نہیں رہے. ان کے گورنر جو ہے وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سک رہے جس طرح سے ان کی خواہش تھی کہ وہ ڈیلیور کریں گے. اور ابھی بڑی اچھی بات ہوئی نیشنل سیکورٹی, میرے خیال میں ایک جو ایک اچھی تجویز کے ساتھ اور جو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے تقریر تھی, وہ بلاول بھٹو کی تھی, جس میں انہوں نے حکومت کو کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں, اور ہم جو بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ اس میں دہشت گردی کے خلاف پورا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اسی طریقے سے باقی معاملات بھی جو ہیں وہ طے کرنے چاہیے, لیکن ان کو ان روڈ چاہیے پنجاب کے اندر, اور ان کو ان روڈ چاہیے کے پی کے اندر. تو وہ ان کے گورنر تو نہیں ڈیلیور کر سکیں گے نا, کیونکہ وہ ایک پوزیشن ہی نہیں ہے گورنر کی کہ وہاں وہ کچھ پبلکلی کوئی سپورٹ دے سکے. سو آپ میرے خیال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں لے کر پیپلز پارٹی نے غلطی کی ہے, کیونکہ ان کے پاس تو ایڈمنسٹریٹو پاورز تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب گورنر کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز تو ہو نہیں سکتی, نہ کے پی کے میں نہ کسی اور صوبے میں. سو ایڈمنسٹریٹو پاورز تو نہیں ہے, تو دے آر سارٹ آف لوزنگ ان دیٹ وے. دس از واٹ یو آر سیئنگ. ایڈمنسٹریٹو پاورز ان کے پاس نہیں ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو پاورز استعمال کریں. یہ جو بھی گورنر لگے گا, جب بھی وہ انٹرفیئر کرے گا ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں,
تو وہ حکومتیں پسند نہیں کرتی. یہ ان کے اپنے گورنرز کے ساتھ بھی ہو چکا ہے, جبکہ پچھلے دنوں تھے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی پنجاب کے اندر, اور گورنر جو تھے بڑے ایکٹیو ہونے کی انہوں نے کوشش کی تھی, تو پھر وہی وقت آ گیا تھا کہ وہاں پہ کوئی کسی کو جانے کی اجازت ہی نہیں تھی. تو جو وہاں جاتا تھا اس کو دوسری طرف آنے کی اجازت نہیں تھی. تو پھر لوگوں نے تو یہی فیصلہ کرنا نا کہ ہمیں فائدہ کہاں سے ہو رہا ہے, ہم پولیٹیکلی گین کہاں سے کر سکتے ہیں, ہم گرانٹ کہاں سے لے سکتے ہیں, ہم ڈیولپمنٹ کہاں سے کروا سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کر, اب انہوں نے ایم این ایز کو تو دے دیے پیسے, میرے خیال میں جو بھی باقی سب کو دیے تھے ان کو بھی دے دیے, لیکن پنجاب کے اندر ان کو پرابلم پیش آ رہی ہے. پنجاب کے اندر ان کو معاملات اپنے سارٹ آؤٹ کرنے پڑیں گے. تو پنجاب میں کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیا ان کے پاس ہے, کیا کارڈ شو کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی؟ میرے خیال میں ان کے پاس سیٹیں تو اتنی ہیں نہیں, اگر وزارتیں لیں گے بھی تو ان کو ایک دو وزارتیں مل جائیں گی تو ان کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا اس کا. انویسٹمنٹس آ رہی ہیں کیونکہ بار بار شہباز شریف صاحب جو ہیں فریکوینٹلی وزٹ کر رہے ہیں سعودی عربیہ کا, اور جہاں جہاں بھی ان کا اثر رسوخ ہے شہباز شریف صاحب کا, وہاں پہ جا کے وہ اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جتنے بھی ایم او یوز سائن ہوئے جن جن ملکوں میں شہباز شریف صاحب گئے تھے, تو واپسی پہ لگتا ایسے ہے کہ اب جو ہے وہ ایم او یوز جو ہے ایگریمنٹ کی صورت اختیار کرنے جا رہے ہیں آفٹر عید. کچھ ایسا ہی ہے یا سم تھنگ ایلس از ہیپننگ بیہائنڈ the curtains, you know? آپ کسی بھی ملک کو لے لیں جہاں پہ ترقی آپ دیکھیں گے, وہاں پہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول سب سے پہلے کیا ہے. دوسرا یہ کہ نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے. تو باہر سے انویسٹمنٹ آنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. ابھی یہ ایک بہت بڑی سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت اچھی پریزنٹیشن ہوئی ہے, ایک فیکٹ سامنے رکھے گئے ہیں, لوگوں کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن ان کی تقریر اندر جو ہوئی ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں تو کسی نے کوئی ملکی لیول پہ ایسی باتیں نہیں کی ہیں. زیادہ تر لوگوں نے اپنے اپنے روئے ہیں جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مطلب میں نے یہ کیا اور میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی, بجائے اس کے کہ یہ کہیں جناب کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح یہ پی ٹی آئی نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو غلط موڈ سے واپس چلے گئے جہاں پہ اگری کر کے کہ جی ہم اٹینڈ کریں گے. دس واز اے گڈ اپرچونٹی فار دیم ٹو کنوے ٹو دا نیشن اینڈ ٹو دی پارلیمنٹ کہ, اور باہر بھی ایک اچھا پیغام دیتے کہ ہم ان مسئلوں پہ جو کہ قومی مسئلے ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا اپنی سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جب تک یہ کنسنسس نہیں ایوالو ہوگا. اور دوسری بات دیکھیں, لا اینڈ آرڈر کی میں بات کر رہا ہوں, ابھی یہ اس دن سیکورٹی کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ جتنے کیسز یہاں پر ہوئے اور جتنے کیسز کو لے جانے کی کوشش کی ہے کورٹس کے اندر, وہاں پہ 4% بھی کنوکشنز نہیں ہوئی. میرے خیال میں 4% بھی ایک ہائر فگر ہے, کیونکہ ہمارے جو لا اینڈ آرڈر یا ہمارے جو جسٹس کو دینے والے لوگ ہیں جو وہ بڑے کمزور لوگ ہیں, وہ ان کا سامنا نہیں کر سکتے. وہ دہشت گردی میں وہ فیصلے نہیں دے سکتے جو ان کو فیصلے دینے چاہیے, کیونکہ یہاں پہ کوئک جسٹس کی ضرورت ہے. اور اس لیے یہاں پر جب تک آرمی کورٹس بنے تھے اے پی ایس کے بعد, اور وہ ایک سنسٹ کلوز کے وجہ سے وہ ختم ہو گئے, اس دوران جب لوگوں کو سزائیں ملنی شروع ہوئی تھیں تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ امن بھی قائم ہو گیا تھا ملک کے اندر. تو ان چیزوں کے لیے میرے خیال میں ایک قومی جو ہے وہ ہمیں ایک نقطۂ نظر جو ہے وہ اپنانا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان معاملات کو صحیح کریں. جو ہمارے جب یہ صحیح ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں انویسٹمنٹ بھی آ جائے گی, کیونکہ پوٹینشیل ہمارے ہاں جو ہے میرا نہیں خیال کسی ملک سے کم ہے, چاہے وہ لیبر کے حوالے سے ہے, چاہے وہ منرلز کے حوالے سے ہے, چاہے وہ ریسورسز کے حوالے سے, ہر چیز موجود ہے, لیکن دا ہاؤس از ناٹ ان آرڈر. اچھا, تو ہاؤس چلیں میں اس کی سیکیورٹی کی بریفنگ پہ آ جاتا ہوں. سیکیورٹی کی بریفنگ میں اگر پی ٹی آئی نہیں بھی ایز سچ موجود تھی, تو ڈونٹ یو تھنک اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی شوڈ لائک گیٹ ریڈ آف دس نیوسنس, یہ جو انٹرنل سیکیورٹی تھریٹ ہمارے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. وائی کانٹ وی گیٹ ریڈ آف دیم ونس فار آل؟ اور یہ ایوری ناؤ اینڈ دین یہ کیوں کراپ اپ کر جاتی ہے کہ دیکھیں, جب آپ کے اندر ایک نیشنل کنسنسس نہیں ہوگا,
آپ کے اندر ایک تاثر نہیں دیا جائے گا کہ پوری قوم ایک پیج پہ ہے. یہ دیکھیں نا, آپ سے لوگ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں, یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. آپ رانا صاحب اٹھا کے دیکھ لیں یوٹیوب کو, آپ اپنا سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں, یعنی کون سا ملک ہے دنیا کے اندر جہاں پر اپنے ہی خلاف, اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اپنے ہی حکومت کے خلاف, اپنے ہی لوگوں کے خلاف اس قسم کی جو ہے وہ میں کیا لفظ استعمال کروں اس کے لیے کہ وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دشمن بھی نہیں کر سکتا. تو کیا پیغام ہم دے رہے ہیں باہر پہ؟ وہ تو اب مطلب خوش ہیں لوگ, یا مطلب آپ بلوچستان کو انسیٹل کرنے کے لیے, افغانستان کے اندر ہمارا جھگڑا ہو گیا ان سے, وہ سارا ویکیوم جو ہے وہ ہندوستان نے فل کر دیا. تو ان چیزوں کو کیسے ہم ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں اب یہ اسی لیے اس دن جو سیکیورٹی کی میٹنگ تھی اس میں یہ کہا گیا کہ جو آپ کے گورننس کے گیپس ہیں ان کو آپ صحیح کریں. یعنی جب آپ یہ کہیں گے کہ ٹرینیں بھی فوج جو ہے سنبھالے, سڑکیں بھی فوج سنبھالے, لا اینڈ آرڈر بھی فوج سنبھالے, تو ویئر از دی گورنمنٹ دین؟ یہ چیزیں تو حکومت کے کرنے کی ہیں نا. یہ تو حکومت اپنی ایجنسیز کی کیپیسٹی بلڈنگ کرے. حکومت جس طرح کی بات کی گئی KPK کے لیے کہ وہاں پر یہ کوشش کی جا رہی ہے اور اب کافی بہتری آ رہی ہے وہاں پر, یہ پورے ملک کے اندر اس طرح ہونا چاہیے, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے لیے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن کے لیے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کے لیے ہیں. یہ ایک بڑا نقصان دہ معاملہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم جس کو فیس کریں گے آگے چل کے. اجاز الحق صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. سیکیورٹی کے ایشوز پہ بات کرنا چاہوں گا جی. سیکیورٹی کے ایشوز جو ہے یہاں پہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ وی آر پلئنگ ان دا ہینڈز آف دا ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس یا ہاسٹائل انٹیلیجنس کنٹریز. اور اگر ہم انہیں یہ نہیں روکیں گے, یہ نہیں بند ہوگا یہ سب کچھ, تو وی آر پلئنگ ان دا ہینڈز آف دا ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز, اور ہم ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو میرے ساتھ موجود ہوں گے میجر جنرل زاہد محمود صاحب جی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میجر جنرل زاہد محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے جو میں نے کہا اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, کیونکہ میجر جنرل صاحب بڑے ہیں, بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, پوری زندگی انہوں نے فوج کے لیے دی, یہ فوج کو دی ہے, سو وہ مجھے درست بھی کر سکتے ہیں اگر میں نے کسی جگہ غلط بات کی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے وہ میں ضرور پوچھوں گا, اسٹریٹجی نہیں پوچھوں گا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی. کیسے ہیں؟ تھینک یو فار دی انوائٹ رانا صاحب, بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ جی. موسٹ ویلکم. جنرل صاحب ٹھیک ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, ایک پیج پہ آنا, سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن جب بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر لائک اے فیو ایئرز پھر چیزیں اسی طرح بیک ٹو اسکوئر ون پہ چلی جاتی ہیں, یا پھر ری سرفیس کر لیتی ہے وہ جو ہوتے ہیں, آئی وڈ سے کہ دشمن کے عزائم جو ہوتے ہیں, میں ٹپیکل ورڈ یوز کرنا چاہتا ہوں, ری سرفیس کر جاتے ہیں. اس کو ہم ونس فار آل کیوں نہیں ختم کرتے؟ وائی ڈونٹ وی پٹ آور فٹ ڈاؤن لائک سیریسلی کہ بس ٹھیک ہے جی, انف از انف. آئی تھنک رانا صاحب آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں جو مین ایشوز ہیں نا پاکستان کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کے, ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کر دیا ہے. سب سے پہلے تو لیٹ می میک اے فنڈامنٹل اسٹیٹمنٹ کہ جی پاکستان از ان دا وار. یہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ٹیررزم کا خطرہ ہے, یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. ہائبرڈ اور گرے ہائبرڈ کی اپلیکیشن پاکستان کے اوپر افیکٹولی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, ہائبرڈ کو اب لوگ پڑھیں, اس کو دیکھیں, سمجھیں. یہ ایک ایسا مرض ہے جو 3-4 سال 5 سال کے بعد جب آپ کو ہو چکا ہوتا ہے اور ایک ایسی سٹیج پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ سیریس سرجریز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس سٹیج پہ پاکستان چلا گیا. انفارچونیٹلی چلے جو تھریٹ ود آؤٹ ہے, جو باہر سے آ رہا ہے, جہاں پہ ایک پوری اسپانسر سٹیٹ کھڑی ہے ود ہندوتوا مائنڈ سیٹ. اور دیکھیں ہم ایک ایسے انڈیا سے ڈیل کرتے رہے تھرو آؤٹ آر, مطلب ایک ملٹری بینگ اے ملٹری نا, ہم ان کی جو ڈائنامکس ہیں وار کی, اس کے ساتھ ہم پریپیئرڈ ہوتے جاتے ہیں. اس جو وہ ایوالو کرتی ہیں ہم بھی ایوالو کرتے ہیں, اپنی اسٹریٹجیز, اپنی جو ہم نے اپنی فورس تیار کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. اس دفعہ ہمارا چیلنج ہے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ, ہندوتوا کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ. اس چیلنج کو نپٹنے کے لیے پوری نیشن نے اس مائنڈ سیٹ کا کاؤنٹر پروڈیوس کر رہے ہیں. دس از واٹ دا ہائبرڈ وار. اسی ہائبرڈ وار میں ابھی آپ اس کی جو بھی اپلیکیشنز ہیں, جو بھی 7-8 فیکٹر جو اپلائی کیے جاتے ہیں, ان میں سے ملٹری از اونلی ون پارٹ.
उस मिलिट्री की रिस्पांस भी यहां से चला जाएगा। टेररिज्म एज अ टूल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो रिस्पांस भी जाना है वो मिलिट्री, और मिलिट्री वॉर जो है जी इट्स अ सीरियस बिजनेस। ये पॉलिटिकल लीडरशिप में लड़ने, देखिए ना बेसिकली जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ये पॉलिटिक्स ही है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट अप्लाई हो रहा है मिलिट्री, उसका रिस्पांस 40 to 40% तो चला जाएगा, लेकिन पूरी जो पॉलिसी की एप्लीकेशन है या जो पॉलिसी आपने परसू करनी है वो लीडरशिप ने करनी है, पॉलिटिकल लीडरशिप ने करनी है, उसके लिए कोहेजन जरूरी है। तो दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले मैंने कहा कि जी वी आर इन द वॉर, और जब तक के ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर पूरा कोहेसिव रिस्पांस नहीं जाएगा वी आर गोइंग नोवेयर। अनफॉर्चुनेटली जब हम देखते हैं राणा साहब कि कन्वेंशनल डोमेन में इंडिया हमें देखता है कि यार ये एस्केलेशन लेडर पे या मौजूद है या उससे ऊपर चला जाता है। मैं 2 इंकर्जन्स करता हूँ, 4 वेपन्स छोड़ता हूँ तो अगले दिन 6 टारगेट्स मेरे ले लेते हैं दिन दिहाड़े 11 बजे की रोशनी में, और ये लॉक करते हैं, मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं 5 धमाके करता हूँ, ये 8 कर देते हैं। मैं इनको थ्रेट करता हूँ कि जी मैं मिसाइल फायर करने लगा तो ये कहते हैं 1 करोगे तो 2 का रिस्पॉन्ड आएगा, और किसी पावर की नहीं सुन रही है। बड़ी बड़ी ताकतों ने, मैं जिस तरफ इशारा करूँ आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो रिस्पॉन्स उन्होंने कहा कि अच्छा जी अडॉप्ट करते हैं हम इसको प्रॉक्सी एप्लीकेशन को, तो हाइब्रिड को उन्होंने अडॉप्ट किया। क्लाइंट्स की सूरत में आपको अफगानिस्तान में चीज़ें मिल गई हैं, हमारे अपने फितनाल खवारिज के लोग हैं, और इन्वायरमेंट और ये जो BLAs BRAs ये सारे क्लाइंट के तौर पर मिल, और इन्वायरमेंट मिल गई है। अब ये इन्वायरमेंट हमने उनको टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रोवाइड कर दी है। फिर इसी तरह की चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे लैक ऑफ कोहेजन है, जहाँ पे लैक ऑफ, तो जब तक होल ऑफ ए नेशन के साथ हम एक स्ट्रेटजी, और एक चीज़ क्विकली बताना चाहूँगी, ये प्रोटेक्टेड रहेगी। आज जो अपोजिशन में है ये कल हुकूमत पे बैठे होंगे, जंग यहीं पे होगी। ये कल हुकूमत पे थे, आज अपोजिशन में चले गए, जंग वहीं की वहीं खड़ी है। KP वहीं पे ब्लीड कर रहा था, आज भी ब्लीड कर रहा है, और बलोचिस्तान की भी पूरा पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है। मैं इसको कंपार्टेशन नहीं करना चाहता। आज अगर आप इसको मोज़ैक पूरे इसको पिक्चर को देखें तो ये रिवाइंड होके वी आर स्टैंडिंग एट 1999 2000 का जो अफगानिस्तान था, हम वहीं पे खड़े हैं। अमेरिका जैसा मुल्क मिलिट्री माइट के साथ अपने ऑब्जेक्टिव अफगानिस्तान जैसे एक कमज़ोर नईफ मुल्क में हासिल नहीं कर सका। तो आपका क्या ख्याल है कि आपकी सुपीरियर स्ट्रेटजी नहीं होगी तो आप अपने अहदाफ हासिल कर सकते हैं? वी नीड टू हैव अ सुपीरियर स्ट्रेटजी विद ऑल पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री सुपीरियर मैनूवर्स। राणा साहब, एक चीज़ आपने 2-3 चीज़ें आपने पॉइंट रेज किए यहाँ पे कि ठीक है, जो आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन हुई थी मुशर्रफ के दौर में, दोनों फोर्सेस, इंडिया की फोर्सेस और पाकिस्तान की फोर्सेस एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई थी। मैं थोड़े आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा। तो उस वक्त जो मेन इशू हुआ था वो हुआ था इंडिया को, बिकॉज देयर आर सो मेनी मल्टी नेशनल कंपनीज ओवर देयर जिनको इशू खड़ा हो गया था, एंड दे वांटेड टू लाइक रन अवे, दे वांटेड टू लीव इंडिया देयर एंड देन। सो वो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी इंडिया के लिए। सो इसलिए दे वेंट फॉर लाइक द प्रॉक्सी एप्लीकेशन, नंबर 1। अच्छा, सॉरी मैं आपको दूसरी बात ये है कि आपने सीरियस सर्जरी की बात की ना। सीरियस सर्जरी आपने कहा जी एवरी नाउ एंड देन ये चीज़ें जो क्रॉप अप हो जाती हैं, इसके लिए सीरियस सर्जरी की ज़रूरत है। सीरियस सर्जरी हमें करने से रोकता कौन है? क्यों नहीं हम कर सकते? क्यों करें? ठीक है, वो पॉलिटिकल साइड को आप एक मिनट के लिए, क्योंकि जब पॉलिटिशियंस के अपने जो होते हैं इंटरेस्ट होते हैं उनको वॉच करने के लिए, वो तो विद इन आवर्स सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो हम लोग क्या वेट करते रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे? नहीं जी, पॉलिटिशियन राजी हो जाए, एक पेज पे आ जाए तो फिर असी सीरियस सर्जरी करांगे। डोंट यू थिंक सो कि वी शुड गो फॉर इट? जी बिल्कुल। देखिए राणा साहब, उसके मल्टीपल रीजंस हैं जी। एक तो सेंसिटिविटीज़, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा परमानेंट नेबर है। अफगानिस्तान के साथ जो भी हम डील करेंगे, चाहे वो रिफ्यूजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में हो या वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, एप्लीकेशन में, वी हैव टू ट्रेड द पाथ वेरी केयरफुली जी, क्योंकि यहाँ पे एक क्योटिक, एक ऑर्गेनाइज स्टेट नहीं है। एक तो हमारा नेबर है, फिर हमारे खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की उनके साथ जो मिलती हैं कल्चरल एफिनिटी है, और बहुत सारी चीज़ें। एक घर का फ्रंट यार्ड पाकिस्तान में, बैक यार्ड जो है अफगानिस्तान में। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं रही हैं। और जब भी पॉलिसी, कसूर किधर है? उधर कसूर अकमुलेटिव है जी, सबका है। जिन्होंने जिम्मेदारी लेनी थी उन्होंने ली नहीं, और जिनके सर पे जिम्मेदारी पड़ गई थी वो शायद इनकी सेंसिटिविटीज को ही एड्रेस करते रहे हैं सबकी। ओनस वॉर को जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप, दिस इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस ना जी, मैंने जैसे बात की है, और वॉर होती है राणा साहब कौम की अमानत। और अगर आप अपने आप कहते हैं मैं कौम का लीडर हूं, मैंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए अपनी कौम को लीड करना है, तो फिर आपको ओनरशिप ऑफ वॉर लेनी पड़ेगी। हमारे अनफॉर्चुनेटली, मैं पास्ट की बातें नहीं करना चाहता, हम बस
وہ ایک دوسرے کے اوپر بگ پھینکتے رہے. تو فوج نے بھی جب اپلیکیشن کی ہے, امریکنز جو ہماری پالیسیز رہی ہیں, امریکہ کے ساتھ جنگ ہم نے جو کی ہے, تو مینی مسٹیکس ور میڈ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت انوائرمنٹ شاید ایسی تھی, رشینز کو ہو کوڈ پریڈکٹ رشینز کہ وہ کیا کرتے. میں اس چیز آئی ایگری ود یو, کیونکہ دیکھیں جو انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے فیصلے کیے جاتے ہیں, بعد میں ہو سکتا ہے وہ غلط نظر آتے ہو, لیکن ہم پروبیبلی تھوڑا سا جو مشرف صاحب کا ٹائم تھا, جو امریکن اپلیکیشن تھی, اس میں ہم تھوڑی سی لیوریجز اور استعمال کر سکتے تھے. کر سکتے تھے, اس کی ہم نے لیوریجز اس لیول پہ نہیں کی ہیں. اس کی بھی ملٹیپل ریزنز ہیں. پھر پاکستان کے اپنے ادھر وار ہو رہی تھی, اور پاکستان کے اندر بھی ایک سمرنگ سچویشن ڈیلیبریٹلی رکھی گئی بائی ڈیزائن, تاکہ یہ اپنی چیزوں میں سکٹل ہوتا رہے. تو اب بھی جو ہمارے اوپر اپلیکیشن ہوئی ہے, یہ ہماری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, پولیٹیشنز کو سمجھ. ایوری سٹیزن آف پاکستان بینگ دی سینٹر آف گریوٹی آف پاکستان از دی ٹارگیٹ اس ہائیبریڈ کے بیچ میں. وہ پاکستان کی عوام کے اندر جو ول ٹو فائٹ ہے, یا جو ان کا کانفیڈنس ان دی اسٹیٹ ہے, اس کو شیٹر کرنا چاہتا ہے, تاکہ وہ امپلوژن کی طرف ہمیں لے جائے. اور وہ چاہتا ہے, اس کا آبجیکٹو ایک ہے کہ پالیسی کیپچولیشن, ہم کشمیر بھول جائیں, نیوکلیئر بھول جائیں, اور ایک سبسروینٹ اسٹیٹ کی طرح, ایک پلائنٹ اسٹیٹ کی طرح, مرے ہوئے ہاتھی کی طرح امپلوڈ ہو کر یہاں پر پڑے رہے. تو اگر تو یہ ساروں کی خواہش یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے, وی آر اوکے ود اٹ, تو پھر تو ہم پالیسی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ادروائز وی ول ہیو ٹو ایڈریس اٹ ویری سیریسلی. آئی پرسنلی تھنک کہ کیونکہ اگر اس وقت عوام کی جو پلس ہے وہ یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو ہیو لائک اے پیسفل انوائرمنٹ, ٹھیک ہے جی, اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ جو روز کا یہاں پہ لگا رہتا ہے ٹھک ٹھک, کبھی جعفر ایکسپریس ہو گیا, تو کبھی دھماکے ہو گئے, تو کبھی یہ ہو گیا. سو عوام تو یہ چاہتی ہے کہ ان کو پیسفل انوائرمنٹ ملے. اس میں اگر ہم دیکھتے رہیں گے دوسروں کی طرف, میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کروں گا, اگر ہم دوسری طرف دیکھتے رہیں گے, نہیں جی پولیٹیشین ایک پیج تے ہو جائیں, تو پھر ایسی ایک جڑا سیریس سرجری ہے پھر ہم اس کی طرف جائیں, تو میرے خیال میں وہ تو مشکل ہو جائے گا بہت. وی شوڈ پٹ آور فٹ ڈاؤن اینڈ وی شوڈ گو فار اے سیریس سرجری اینڈ امیڈیٹلی وی شوڈ گو فار اٹ. جی رانا صاحب, وی آر گوئنگ فار اٹ. میرے خیال میں ڈیسیژن وہاں پہ دوحہ ایگریمنٹ, میں آپ کی بات سوری کاٹ رہا ہوں, لیکن دوحہ ایگریمنٹ کی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے افغانستان, ٹھیک ہے, دوحہ ایگریمنٹ کو وہ فالو نہیں کر رہا, ٹھیک ہے جی, آپ کی کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہاں پہ ہاربرنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی, وہاں پہ آپ کو اب تو یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ جناب انڈیا وہاں پہ جناب بیسز بنانے کے چکر میں پڑ گیا, ٹھیک ہے, افغانستان کے اندر. سو اگر یہ صورت حال ہے تو آپ تو پھر تو امیڈیٹلی وی شوڈ گو فار اٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ وی آر گوئنگ فار اٹ. وی آر گوئنگ فار اٹ. ہارڈ اسٹیٹ, آر وی گوئنگ فار لائک سیریس سرجری؟ دس از سیریس سرجری. دیکھیں, دو اسٹیٹمنٹ جو پاسٹ میں جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ہمیں وہیں سے اس کو پک کر لینا چاہیے. پاکستان شوڈ بیکم اے ہارڈ اسٹیٹ, چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہے ہیں. تو یہ اس طرف انڈیکیشن ہے. ہارڈ سرجری کے علاوہ اب کوئی علاج دیکھیں نا, جب تک آپ, مین مقصد تو ہے کہ ڈیٹرنس آپ نے اچیو کرنی ہے. تو ڈیٹرنس آپ تب بھی اچیو کریں گے جب آپ سپیریئر ایسکیلیشن لیڈر پہ جائیں گے. اس کے ساتھ پالیٹکس کو اٹیچ کر دینا. پولیٹیشینز کو بھی تو ایک انوائرمنٹ چاہیے نا اپنی پالیٹکس کو کامیاب کرنے کے لیے. آپ کو نیگوسیشن سے پہلے آپ کو, اگر آپ مر بھی رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں آپ, تو ابھی دیکھیں نا رشیا جیسا ملک, ابھی ٹرمپ کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پیس ڈیل کی طرف چلا جائے, وہ بھی سسٹمیٹیکلی موو فارورڈ کر رہا ہے, کیونکہ وہ اس وقت بہتر پوزیشن میں ہے. ابھی وہ ڈکٹیٹ کر سکے. اس وقت وہ کہے کہ جی میں وار ختم کرتا ہوں, تو اپنی پولیٹکس کو اپلائی نہیں کر سکے. اس نے وار لڑی کس لیے؟ تو ان پولیٹیشینز کے لیے جنہوں نے نیگوسیشنز کرنی ہے, وہ تمام آوازیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم نے بات چیت سے مسئلے کو حل کرنا ہے, اس کو بات چیت کے مسئلے کو حل کرنے سے پہلے اس کو بھی کسی سپورٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں, میں تھوڑا سا رانا صاحب, ود آل مائی ریسپیکٹ ٹو آر جو بھی جنہوں نے بھی ملک چلایا, ود آل مائی ریسپیکٹ, میں ذرا افغانستان کے جو ہے نا جی ایک ٹریڈیشن یا انفارچونیٹ پارٹ, میں اس کی طرف اتنا میں مطمئن کبھی بھی نہیں رہا. دیکھیں, خانہ کعبہ کے بیچ میں بیٹھ کے مجاہدین نے معاہدے کیے, کدھر ہیں وہ معاہدے؟ آپ دوحہ کارڈ کی بات کریں, کدھر ہیں وہ پلیجز؟ تو ٹریڈیشنلی کلچرلی تھوڑے سے ایشوز ہیں وہاں پہ. گن جو ہے وہ لیڈ پالیسی انسٹرومنٹ رہی ہے, فرکشن لورز ہیں وہ. ابھی ان کا, ابھی دیکھیں نا وہاں پہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہ رہی. وہ ویپن چھوڑے گا تو کھانا کدھر سے کھائے گا؟ جو وہ $200 کی AK-47 بیچتا تھا, اب اس کو $2500 کی M4 اس کے پاس پڑی ہے, $3000 کی M16 پڑی ہوئی ہے. تو اس کی تو اکانومی اسی کے ساتھ چلی گئی. پھر پروکسی اسٹیٹ لائک انڈینز, ہیوج اماؤنٹ از گوئنگ. مجھے آج آئی ڈونٹ نو ہاؤ کریکٹ اٹ از, بٹ کچھ فگرز میرے پاس آ رہی ہیں کہ BLA از بینگ پیڈ اراؤنڈ $1 billion. تو اس طرح کے کتنا پیسہ اس میں ڈال دیا گیا ہے, کیونکہ وہ انہوں نے اپنی پالیسی اپنانی ہے. انہوں نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے, انہوں نے پاکستان کو ریڈیوس ٹو سائز کرنا ہے,
انہوں نے اپنے انٹرنل توجہ ساری اسی پہ دینی. اب تو وہ پالیٹکس بھی اسی وار پہ کرتے ہیں. ایون آئی مین انڈین پالیٹکس دیکھ لیں, وہ ان کا جو میڈیا ہے وہ اینٹی پاکستان ریٹورک اور پوری پالیٹکس وہ الیکشن اسی پہ لڑتے ہیں. تو دس از, انہوں نے تو فرکشن رکھنی ہے یہاں پہ, تو اس کا ایک ہولسم رسپانس جاننا چاہیے. اور آئی تھنک دس از دا ہائی ٹائم. ابھی گیلریز کے لیے مت پالیٹکس کریں, پاکستان کے لیے پالیٹکس کریں سارے, اور ہم سب کو. اور میرے خیال میں میرے ذاتی خیال ہے, آئی کین بی رانگ, جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز, آئی کین بی رانگ, آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. میرے خیال میں اب سیریس سرجری کر لیں. اس طرف دیکھنا کہ جناب سارے تیار ہو جائیں گے تو پھر جاؤں گے تو پھر سیریس سرجری کراؤں گے, میرے خیال میں وہ اس کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں رانا صاحب ٹیبل سیٹ آپریشن تو ہوں گے, مطلب آپریشن مین کہ سرجری ضرور ہوگی. اس کو ایسے خطرناک ان چیزوں میں نہ لے جائیں. آئی مین جو بھی ان کے سپورٹرز ہیں, ابیٹرز ہیں, اب پاکستانیوں کا خون, یا تو کہہ دیں کہ جی ویلیو ہی نہیں ہے. سر یہ سرجری آپ کریں گے, سیریس سرجری کریں گے تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئے گی. جی بالکل. اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں نا, چائنیز کی بھی ریزرویشنز آ جاتی ہیں, جو بھی انویسٹر آئے گا اس کی ریزرویشنز آئیں گی. پاکستانیوں کے سمجھ دیئر شوز. جن صاحب آپ اگر کسی ملک میں جا کے کسی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے تو اگر وہاں پہ پرابلمز ہوں گی آپ اپنا پیسہ کیوں لگائیں گے؟ ٹرو دیٹ, آئی تھنک دے آر گوئنگ ود اٹ, اور سیریسلی بورڈز کے اوپر ہے. اور اگر اب آج نہیں جائیں گے تو وی آر کمپرومائزنگ آن پاکستان. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جین صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.